نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، زکوٰۃ کے مسائل اور احکام اور اس کے فضائل پر یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، چونکہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ان دنوں بہت سارے صاحب حیثیت لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کچھ رمضان سے پہلے، کچھ رمضان کے دوران۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ریکارڈ کر کے فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے سے آپ تک پہنچاؤں۔ آج کل فیس بک اور یوٹیوب پر ایک عجیب رجحان پروان چڑھ رہا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جو دین کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا دور دور سے قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ اکابر امت پر، صحابہ کرام علیہم رضوان پر، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کی دلیری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی شان و عظمت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک شخص مرزا محمد علی کے نام سے بہت معروف ہے، جس کا کام صرف اور صرف ایسی باتوں کو پھیلانا ہے کہ جس سے امت میں انتشار پیدا ہو، امت میں تفریق پیدا ہو اور لوگ دین کے مسلمہ اصولوں کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑ جائیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اس طرح کے ناہنجال لوگوں کی گفتگو سنتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، گویا کہ انجانے میں ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو ناچیز نے یہ ارادہ کیا کہ ہم انوار صفہ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو شریعت مطہرہ کے وہ احکام بتائیں کہ جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، محدثین کرام، فقہائے اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام اور بزرگان دین کے احکامات کی روشنی میں ہیں، تاکہ اس پرفتن زمانے میں ہم اپنے اور آنے والے لوگوں کے عقائد، ان کے ایمان کی حفاظت کا بندوبست کر سکیں۔ لہٰذا ان عنوانات پر گفتگو کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اور آج زکوٰۃ پر گفتگو ہوگی، اور زکوٰۃ پر بھی تفصیلی گفتگو نہیں بلکہ ابتدائی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں زکوٰۃ سے یہ جاننا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو کہ شریعت کا سب سے بنیادی ماخذ ہے، سورس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں
جو قابل غور بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلے اہل ایمان کو اپنی عبادت کا حکم دیا، اور اس کے بعد جو دوسرا حکم دیا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی، جس سے زکوٰۃ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 32 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، یعنی نماز کا ذکر ہے تو وہاں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ اور اگر الگ سے ہم زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو جو عذاب ہوگا، سزائیں ملیں گی، اس حوالے سے سینکڑوں آیات کریمہ ہمیں قرآن مجید میں۔ ایک اور آیت کریمہ جو سورہ حج کی 41 نمبر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اسلامی نظام حکومت کے 4 بنیادی ستونوں کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ وہ لوگ کہ جب ہم انہیں زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو وہ نظام صلاۃ اور زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ ہی کے اختیار میں سب کاموں کا انجام ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو صاحبان اقتدار ہیں ان کی جو 4 بنیادی ذمہ داریاں بتائی گئیں اس آیت کریمہ میں، ان میں زکوٰۃ کو نماز کے بعد رکھا گیا ہے، یعنی دوسرے نمبر پہ رکھا گیا ہے۔ آج ہماری بد نصیبی کہہ لیں یا اسے کوئی بھی نام دے لیں کہ ہمارے حکمرانوں کو نہ نماز کے بارے میں کوئی فکر ہے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں کوئی فکر ہے۔ ان کے ہاں جو نظام ہے اس کا قرآن و سنت کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ ارباب اقتدار کی بنیادی ذمہ داریاں جو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں ہمیں بتائی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جسے بھی اللہ تعالیٰ اقتدار عطا فرماتا ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام اپنے زیر اثر ملک میں اپنی رعایا کے درمیان قائم کرتا ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں طرفہ تماشا یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی برائی کرے تو اسے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور بھلائی کرنے والوں کو معتوب قرار دیا جاتا ہے، انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اسلامی نظام حکومت کے 4 بنیادی ستونوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ان میں دوسرا ستون جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد ہم اگر قرآن مجید میں زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے جاننا چاہیں تو سورہ توبہ کی آیت کریمہ 103 ہمیں نظر آتی ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو خذ من اموالہم کا جو حکمیہ جملہ ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں پر چند شرائط کے ساتھ فرض ہے۔ اور پھر اسی آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے 2 اہم مقاصد کو بھی بیان فرما دیا کہ جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے
دینے والے کے مال میں طہارت ظاہری پیدا ہوتی ہے اور اس کے دل و دماغ کے اندر طہارت باطنی پیدا ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ یہ ٹیسٹ ہے نا۔